हर सात मोल चंदस मज 500 त्रावन किराए लगी, हालांकि 500 रुपये 100 रुपये लगन किराए मगर ना लगी। तो मैं रब्बे कायनात सुन शुक्र क्या कर बह अदा कि मे रब्बे कायनात तुथ मोल मोज कर्मत अदा अल्हम्दुलिल्लाह। यथ मज अख बच्ची आलिमा हाफिजा ने तथ मज गस अख बच्ची डॉक्टर प्रोफेसर त नेरन। यह मेरे हाथ है, ये गरीबों और यतीमों के काम आने चाहिए, क्योंकि अक नत अक दह दुनिया इंसानस इंतकाल कर तो यम अथ मेच मज मेच गसन, ये जिसम मेच मज मेच गसन। गोया अगर रब्बे कायनातन यम दिन खतर चुन तो बेहतर यह कि अस करो सा कम यम सित गरीब यतीम नादार या यम जरूरतमंद तिमन वात सान सित फायदे। बच्चियन हुंद अख सु मदरस कायम करुन यथ मज दुनियावी तालीम ते आसि दीनी तालीम ते आसि, यथ मज अख बच्ची आलिमा हाफिजा ने तथ मज गस अख बच्ची डॉक्टर प्रोफेसर त नेरन। जो है ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला लिया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक दीन का काम करते गए और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी होगी तो तब तक करते जाएंगे। पीजी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर उसका चल रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पीएचडी भी करूँगी इस्लामिक स्टडीज़ में ही। यूता शुक्रगुजार लकन हिंद रोज़ों का वारा कम छ, मतलब हम पे भरोसा करना। एक मामूली सी लड़की उठकर सोशल मीडिया पे आ गई, ये एक ट्रस्ट खोला, फिर लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज मैं उन दीदवरों की बात करूंगा जिन्होंने इस वतन अजीज़ का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे साउथ कश्मीर की एक ऐसी जगह जिसका नाम शुपियन है। और आज मेरे साथ इस कौम की ऐसी बेटी है जिसके ऊपर आपको यकीनन आपको फ़ख्र होगा। मिस्कीनों, यतीमों, बेकसों की मदद करना, अल्लाह ताला का कलाम जो है हर घर पहुंचाना, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह ये अपने प्रोग्राम करती है। और इनका मानना ये है कि एजुकेशन जो है वो कौम को बदल सकती है। अगर इस लड़की ने सब कुछ छोड़ के इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के कलाम को आगे बढ़ाऊंगी, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाऊंगी, और ये जो जिम्मेवारी है इन्होंने कई साल पहले उठाई। आलिमा है इफ्रा अजमत कादरी इनका नाम है और शुपियन से इनका ताल्लुक है, जो हर जगह इन्होंने प्रोग्राम किए और हर जगह इन्होंने दीन के लिए लोगों को दावत दी है। मजीद आज के प्रोग्राम में, क्योंकि माही मुबारक का मुकद्दस और पाक महीना चल रहा है, इस पाक और मुकद्दस महीने में आज उस लड़की से बात, और जिसको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। इफ्रा जी, आप आलिमा हैं, कब से आप मुंसलिक हो गए दीन के साथ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो मेरा नाम इफ्रा अस्मत कादरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का यू टर्न जो है 2017 से हुआ। 2017 में 12th एग्ज़ाम्स के बाद ही मैंने एक ऐसा यू टर्न अपनी लाइफ में ले लिया कि कुछ आलिम हजरात थे जिनको अपनी मोटिवेशन बनाया, जिनको अपना रोल मॉडल बनाया, तो उनके आवाज़ व खिताब सुनकर मोटिवेट हुई और अपनी जी हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नासूर हमारी समाज में बढ़ रहा है, कैंसर की तरह, जिसको हम ड्रग कहते हैं। आप जगह जगह जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, आप लोगों को ये भी कहते हैं दुनियाई तालीम भी बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है कि हमारा नौजवान, हमारी बेटियां अब ड्रग्स में हो रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत? उसके लिए मुझे लगता है कि माँ बाप की भी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अगर दुनियावी तालीम दी है तो दीनी तालीम से उनको दूर रखा है। मैं हमेशा हर जगह पर जाके ये कहती हूँ कि हमें सिर्फ दुनियावी तालीम को नहीं, हमें दीनी तालीम को भी लेना है, और हमें सिर्फ दीनी तालीम को नहीं, हमें दुनियावी तालीम को भी लेना है। हमें दोनों तालीम अपने साथ लेने हैं, तब जाकर हम इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए माँ बाप भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है अपने बच्चों के, कि उन्हें दीनी तालीम सिखानी थी, उनको दरगाह भेजना था, ताकि उन्हें पता चले कि ड्रग्स है को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है, इसे हमारी शरीयत ने हराम करार दिया है। जब उनको इस चीज़ का इल्म होता तो शायद हमारी जो कौम है या हमारे जो जवान है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, तो वो इस चीज़ में मुलविस नहीं होते। कश्मीर से आप आते हैं, आपने कहा कुछ साल पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया, मुझे दीन की तरफ राकिब होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आपने किए, दीनी दावत आपने दी लोगों को। आपने कहा मजलूमों, गरीबों, यतीमों की मदद मैं करूँगी, एजुकेशन के हवाले से, हर किसी चीज़ के हवाले से। कहीं बेटियों की शादी भी, उसमें भी लोगों ने बहुत सपोर्ट आपको किया। तो कहाँ देखते खुद को? देखती तो मैं खुद को कहीं पे भी नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर
مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے تو مجھے اس چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کو ذرا بھی تکبر ہو جائے تو وہ تو سارا کچھ خاک میں مل جاتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر کتانی پوٚرو تۄہہِ تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ ترٛٲوٕ تۄہہِ دُنیاہٕچ تعلیٖم تہٕ یتھ منٛز آیو لُکھ چھِ دپان ڈاکٹر گژھِ ہے بنُن انجیٖنیر گژھِ ہے بنُن. کم لُکھ وٕچھ مےٚ یِم چھِ دپان مولوی صٲب بنو. واریاہ کم کورِ تِم وٕچھ مےٚ یِم چھِ دپان عالمہ بنو. تو تۄہہِ چھا باسان یہِ تہِ چھُ وقتس سۭتۍ سۭتۍ پزِ اسہِ یہِ تہِ پننٮ۪ن بچن ہیٚچھناوُن کہِ ڈاکٹرٕے انجیٖنرٕے توٚتُے تانۍ چھِنہٕ IAS آفیسرسٕے تانۍ چھِنہٕ محدوٗد کینٛہہ. دنیا چھِ یہِ اصلی دنیا چھُ. بالکل آپ نے کہا کہ آپ نے تعلیم چھوڑ دی، تو وہ ابھی میں نے نہیں چھوڑی. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے چھوڑ، ٹھیک. میں نے نہیں کہا آپ نے. تعلیم جو ہے دنیاوی تعلیم میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں PG کر رہی ہوں، 2nd ایئر اس کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ PhD بھی کروں گی اسلامک اسٹڈیز میں ہی. اور دینی تعلیم بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اخ سمندر یس نو ختم چھ گژھان زاں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے. اور سم پیپل تھنک وہی عالمس مبلغس مفتیز آر illiterate but that's not true. یہ صحیح نہیں ہے. ہم میں بھی چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی کہتا آپ illiterate ہے. دیکھیے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں illiterate ہے، مجھے لگتا ہے سب سے بڑے illiterate وہ ہے جو قرآن پڑھ سکتا ہے. قرآن جو اللہ بارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نازل کی، جو انسان جو شخص یہ پڑھ سکتا ہے وہ چھوٹا انسان نہیں ہو سکتا، وہ بہت زیادہ امیر ہے اور آپ بہت زیادہ امیر ہیں. جو لوگ آپ کو کہتے آپ کو کہتے کسی اور کو کہتے illiterate ہے، میں کہتا ہوں بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ سب سے بڑی امیر ہے اور آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب کے پاس نہیں ہوتی. جگہ جگہ پر جا کے یہی کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم سے وابستہ نہ رکھیں، ان کو دنیاوی تعلیم پہ دونوں تعلیم ان کے لیے ضروری ہے. تکیاز اگر اسے دنیا میں سروائیو کرن، آج ماڈرن زمان، آج اسے ہر کانس سۭتۍ پکن، تیلے ہیکو اس پکت. تتھ خاطر چھِ اسہِ دنیاوی تعلیم تہِ ضروری، دینی تعلیم تہِ ضروری. ہاں پتہٕ چھِ یہ چیز کہ دنیاوی تعلیم چھِ اسہِ پتھ رٹٕنۍ مگر دینی تعلیم چھِ اسہِ برونٛہہ رٹٕنۍ. ییٚلہِ أسۍ دینی تعلیم برونٛہہ رٹو یہ ہے اسہِ سٕز وتھ، اور تیلے ہیکو اس پنن دنیا صحیح طریقس مز پکنائت. آپ نے کہا کہ میں نے کافی لوگوں کی ہیلپ کی، چاہے پڑھنے کے معاملے میں، پڑھانے کے معاملے میں، یا کوئی غریب تھا. ہم نہیں کہتے کہ غریب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دینی لحاظ سے غریب تھا، پڑھنے کے لحاظ سے غریب تھا. اب 20 بیٹیوں کی 15 سے 20 بیٹیوں کی شادی اور ہے 27 اپریل کو. تو کیسے کر پاتے اتنا لوڈ لینا؟ جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. لوڈ تو ہوتا ہی ہے. پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میں زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں، لیکن وہ اوور تھنک اس لیے کرتی ہوں کیونکہ زانن چھُ سُہ ییٚمِس یہِ ذمہ دٲری چھِ آسان پٮ۪ٹھ. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس یہِ ہر کانٛہہ چیٖز برونٛہہ کُن چھُ یِوان، یعنی مثال کے طور پر سامان چھُ، چاہے رقم ٲسِن چاہے جنس ٲسِن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ سپورٹ چھِ اتھ منٛز کران. الحمدللہ مطلب یوٗتاہ أسۍ شُکر گزار لُکن ہٕنٛدۍ روزو واریاہ کم چھِ. مطلب ہم پہ بھروسہ کرنا، ایک معمولی سی لڑکی اٹھ کر سوشل میڈیا پہ آ گئی، یہ ایک ٹرسٹ کھولا، پھر لوگوں نے ہم پر بھروسہ دکھایا، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ وہاں سے ہماری معاونت اور ڈونیشن ہو رہی ہے. افرا جی آپ نے کہا کہ میں PG بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ دینی خدمت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق کسی کو دیتے ہیں. آگے پلانس کیا ہے، کیا کریں گے آگے؟ الحمدللہ پلانس تو بہت ہے، لیکن اس میں سے سب سے اہم پلان جو میرا ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں ایک چیز کی بہت کمی ہے، وہ ہے کہ اَسہِ چھِ کشمیر میں دارالعلوم کھولمت مگر دارالعلومن من چھُنہٕ دنیاوی تعلیمُک کانٛہہ اَسہِ سُہ انتظام تھومُت کینٛہہ. تو میرا یہ انیشیٹو ہوگا کہ اَسہِ چھُ بچین ہُنٛد اکھ سُہ مدرس قٲیِم کرُن یتھ منٛز دنیاوی تعلیم تہِ آسہِ، دینی تعلیم تہِ آسہِ، یتھ منٛز اکھ بچی عالمہ حافظہ نیرِ، تتھ منٛز گژھِ اکھ بچی ڈاکٹر پروفیسر تہِ نیرٕنۍ. یہ چھُ اَسہِ. آپ نے کہا میں اکیلے گھر سے نکلی، میں نکلی، لوگ جڑتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. اب یہ کارواں کتنا بڑا ہوا، کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں؟ جی الحمدللہ بات کریں تو کم سے کم اس وقت ہمارے پاس جو اپنے گروپس ہے کم سے کم 500 سے ابو بچیاں جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور الحمدللہ پورے جموں کشمیر میں، صرف شوپیان میں نہیں، پورے جموں کشمیر میں، چاہے پونچھ ہو، جموں ہو، سری نگر ہو، بارہ ہو، بڈگام ہو، جو بھی کوئی ایریا ہو، ہر جگہ پر جا کر ہم تبلیغ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈسٹرکٹ لیول پہ جہاں پہ آپ نے کام انیشیٹو سٹارٹ کیا، اس کے بعد نارتھ ساؤتھ کشمیر اب ہر کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بچیوں کو ہمیں ٹرین
کر کے آگے لینا چاہیے, جو اپنے محلے میں, اپنے جو ڈسٹرکٹس میں دینی تعلیم کو عام کرے, دین ہر تک پہنچے. وہ بھی کوشش رہتی ہے. اس کے لیے ہم کورسز بھی کرواتے ہیں, آن لائن آف لائن کورسز بھی کرواتے ہیں, جس کے لیے ہم ہر گاؤں سے یا ہر ڈسٹرکٹ سے کچھ بچیاں اٹھاتے ہیں, ان کو تربیت کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, تاکہ پھر وہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں کام کرے انڈر دا سپرویژن آف کنیز زہرا فاؤنڈیشن. گھر والوں کا کتنا سپورٹ ہے آپ؟ الحمدللہ, میں کیا کہوں, اگر میں اس بات پہ آ جاؤں تو پھر تو میرے آنسو آ جائیں گے, کیونکہ میرے ماں باپ کا مجھ پر اتنا سپورٹ ہے کہ جو پیسہ مجھے پہلے اسٹارٹنگ میں اس کے لیے لگا, کیس گوڈ شنہار کا جہاں پر جاتے تھے اپنا پیسہ لگانا پڑتا تھا, تو تحت خاطر اس میں ہر سات مول چندس مز 500 تراون کرایہ لگی, حالانکہ 500 روپیہ 7 روپیہ لگن کرایہ مگر نہ لگی. تو میں رب کائنات سن شکر کیا کر بہ ادا کہ میں رب کائنات تیتھ مول موج کورمت ادا. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. پورے جموں کشمیر میں جاتی ہوں, تبلیغ کرتی ہوں, تو اللہ رب العزت اور نبی کا صدقہ بہت مل رہا ہے. جس کام کے لیے میں نے قدم اٹھایا, مجھے اس کام کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے. آپ کی اسپیچ بہت پاورفل ہوتی ہے, بہت لیک کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں افراج جی میں کہاں سے آئی؟ ایک معصوم سی لڑکی, ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی, شائی, کسی سے بات نہیں کرنے والی, کم بولنے والی, سپورٹس کی دنیا میں بزی رہنے والی, اب تبلیغ کر رہی ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے, مائیں بہنوں کو بتا رہی دین کیا ہے, کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی افراج جی کے اندر؟ دیکھیے, بات کروں میں اسپیچس کی, تو اللہ رب العزت نے, میں یہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے, ان کو میں پہلے سے کہتی ہوں کہ رب کائنات اس میں اخ چیز گوڈ پٹھے عطا کورمت کہ مجھے جب بھی کوئی منصب ملتا تھا تو اوپر والا ہی ملتا تھا. چاہے اپنے اسکول کی بات کروں, پھر ہائر اسکول کی بات کروں, ہر جگہ پر ایز اے سپروائزر میں رہتی تھی. تو ہر جگہ پر مجھے لیڈ کرتے تھے, لیڈر کی طرح کام کرتے, ایز اے لیڈر ہی مجھے ہر جگہ پر جو ہے رکھا گیا. تو الحمدللہ پھر جب دین کے میدان میں آئی تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی مقام پھر سے عطا فرمایا. تو افراج جی آپ کو لگتا ہے ابھی بھی بہت کام پینڈنگ ہے, ابھی بھی بہت کام کرنا ہے؟ جی, ابھی تو شاید کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو کرنے کو بہت کچھ ہے الحمدللہ. اور میرے ساتھ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو میں اس لیے ساتھ لیتی ہوں تاکہ وہ سیکھ جائے, اور جب وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس میدان میں آگے آ جائیں گے. ایک ویڈیو آپ کا سوشل میڈیا پہ جم کے وائرل ہوا ہے, طبیبہ زندگی گئی ضائع, تو وہ لوگوں نے بھی کہا, ایک لائن وہ آپ بول لیتے ہیں. طبیبہ زندگی گئی ضائع, بیمارس خبری پرانے مائع, اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جس قوم کی بیٹیاں ایسی ہو, جس قوم کی بیٹیاں اتنی بہادر ہو, جس قوم کی بیٹیاں ایسا ٹیلنٹ جذبہ رکھنے والی ہو, اس قوم کو کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے قوم میں, ہمارے اس وطن عزیز میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہم آئے دن آپ کو ٹیلنٹ کی سٹوریاں دکھاتے ہیں, فلانی فیلڈ میں ہماری بیٹیوں نے اپنا لوہا منوایا, مگر یہ دین کا فیلڈ ہے اور اس میں بھی ہماری بیٹیاں سب سے آگے ہے. اور یہ بیٹی جو ہے, جن کا تعلق ساؤتھ کشمیر کے شپین سے ہے, جن کا ایک ہی مقصد, وہ کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور یہ سپنا اس لڑکی نے آج سے پہلے 4 سال دیکھا. پیشے سے عالمہ ہے, اس کے بعد گھر سے نکلی, اکیلے گھر سے درسگاہ سٹارٹ کیا, نکلی, کارواں بڑھتا گیا, لوگ جڑتے گئے. آج ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کے تبلیغوں میں ہوتے ہیں. جہاں پہ یہ ایونٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی بڑی جماوٹ ان کے ساتھ ہوتی, خاص کر مائیں بہنیں, ہم نے خود دیکھا ان کے ساتھ ہوتی, جو ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیوں میں بہت ہمت ہے, ہماری بیٹیوں میں بہت قوت ہے, ہماری بیٹیاں بہت قابل ہے, مگر صاحب ایک چیز کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے اندر کے انسان کو جگانے کی ضرورت ہے. جب ہماری قوم کی بیٹی ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بن سکتی ہے, KS بن سکتی ہے, عالمہ کیوں نہیں بن سکتی, حافظہ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیائی تعلیم ضروری نہیں ہے, پڑھ لیجئے صاحب, دنیائی تعلیم جتنا بھی ہو سکے اتنا پڑھ لیجئے, مگر دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ رکھ لیجئے. کریں گے کیمرامین شعیب نبی کے ساتھ عبید ملک, علی ٹائمز کے لیے شپین سے.